السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان افروز واقعہ، پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ کی ولادت تک۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت پاکیزہ، باحیا اور عبادت گزار بندی تھی۔ قرآن مجید میں ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ بیان ہوا ہے، بلکہ پوری ایک سورہ مریم انہی کے نام سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر انہیں اولاد عطا ہوئی تو وہ اسے اللہ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر بیٹا نہیں بلکہ بیٹی عطا ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا تھا کہ انہوں نے کیا چنا ہے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 36 میں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا، انہیں بہترین تربیت عطا کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا جب بھی عبادت گاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل اور رزق موجود ہوتا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر 37۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی پاکدامنی، عبادت، ذکر الہی اور عاجزی کی وجہ سے تمام زمانے کی عورتوں میں ممتاز قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کر دیا اور دنیا کی تمام عورتوں پر تمہیں فضیلت دی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 19 میں۔ حضرت مریم نے حیرت سے پوچھا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر کسی انسانی تعلق کے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ یہ اللہ کی عظیم نشانی تھی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم ایک ویران جگہ چلی گئی۔ تنہائی، تکلیف اور لوگوں کی باتوں کے خوف سے وہ بہت غمزدہ ہوئیں۔ درد کے وقت وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچی اور شدید تکلیف میں فرمایا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، ان کے قریب ایک چشمہ جاری کر دیا گیا اور فرمایا گیا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گرے گی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نومولود بچوں کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے سخت اعتراض کیا اور کہا، اے مریم، تم نے تو بہت عجیب کام کیا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی کہ وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم گود کے بچوں سے کیسے بات کریں؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں گفتگو فرمائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔
نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حق واضح ہو گیا کہ حضرت مریم پاک دامن تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت مریم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پاک دامنی، حیا اور عبادت انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتی ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہو، اللہ کی مدد بھی اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ عزت اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مریم جیسا ایمان، حیا، صبر اور اللہ پر کامل توکل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی خاص فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتا ہے۔ ایسی ہی عظیم ہستیوں میں حضرت مریم کا نام ہمیشہ عزت، پاکیزگی، حیا، عبادت اور صبر کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کسی خاتون کا نام اگر بار بار عزت کے ساتھ آیا ہے تو وہ حضرت مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے نام پر ایک مکمل سورت نازل فرمائی بلکہ انہیں دنیا کے تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مریم کی والدہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے برسوں اللہ سے دعا مانگی کہ اگر انہیں اولاد عطا ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو خصوصی قبولیت عطا فرمائی۔ اس کا نام مریم رکھا گیا، جس کا مطلب عبادت گزار اور اللہ کی خدمت میں رہنے والی ہے۔ حضرت زکریا جب عبادت گاہ میں حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں ایسے پھل موجود ہوتے جو اس موسم میں کہیں نہیں ملتے تھے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم انتہائی سکون سے جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت مریم کی عبادت، پاک دامنی اور تقوی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جب اتنی تکلیف زیادہ ہو گئی تو زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بول چکے ہوتے۔ یہ الفاظ مایوسی نہیں بلکہ اس عظیم آزمائش کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ فرشتے نے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے تنے کو بلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گرے گی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بغیر بلائے بھی کھجوریں گرا دیتا، مگر ہمیں یہ سبق دیا کہ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم اپنے نومولود بچوں کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو لوگوں نے سخت اعتراضات کیے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی حضرت مریم کو خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی لمحے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے کے بارے میں گفتگو فرمائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نبی بنایا، جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا۔ یہ معجزہ پوری قوم کے لیے اللہ کی نشانی بن گئی۔ حضرت مریم کی پاک دامنی، سچائی اور عظمت سب پر واضح ہو گئی۔ حضرت مریم کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر ان کا صلہ ہمیشہ کے لیے عزت بن جاتا ہے۔
لوگ الزام لگا سکتے ہیں، کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، مگر اگر انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو تو ایک دن اللہ خود اس کی بے گناہی ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت مریم کا صبر، حیا، عبادت اور اللہ پر کامل بھروسہ آج بھی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مریم جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت مریم علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے امید، صبر، حیا اور اللہ پر کامل بھروسے کا پیغام ہے جو زندگی کی کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں لوگوں کے لیے الزام لگانا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن کسی کی عزت بچانا بہت مشکل ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر، ایک غلط الزام یا ایک بے بنیاد بات کسی انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت مریم کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان کا دامن پاک ہو اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو دنیا کچھ بھی کہیں، ایک دن اللہ خود اس کی سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت مریم نے اپنی صفائی میں لمبی تقریریں نہیں کی، لوگوں سے جھگڑا نہیں کیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا۔ یہی کامل توکل ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے سب سے محبوب بندوں کو سب سے بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ان کا مقام دنیا اور آخرت میں بلند کر دے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی دیکھی، درد برداشت کیا، لوگوں کے طعنے سنے، مگر اللہ نے ان کے صبر کو ہمیشہ کے لیے عزت میں بدل دیا۔ آج اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، اگر آپ پر الزام لگایا گیا ہے، اگر آپ کی نیکی کی قدر نہیں کی جا رہی، اگر آپ دل سے ٹوٹ چکے ہیں، تو حضرت مریم کی زندگی کو یاد کیجیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی مدد میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھے، دنیا والوں کی رائے بدلنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہی اللہ لوگوں کے دل میں بھی بدل دیتا ہے، حالات بھی بدل دیتا ہے اور ناممکن راستوں کو بھی آسان بناتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اپنی زندگی کو حیا، پاکیزگی، سچائی، صبر، عبادت اور اللہ پر کامل بھروسے سے سجائیں گے، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جنہوں نے حضرت مریم کو قیامت کے لیے ایمان والوں کی مثال بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب بھی ہم حضرت مریم کی مبارک زندگی پر غور کرتے ہیں تو دل بے اختیار اللہ تعالیٰ کی غفلت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایک ایسی پاکیزہ خاتون جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، حیا، پاکدامنی اور اطاعت میں گزاری، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آزمائش سے گزارا جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے آزمائشوں سے محفوظ نہیں ہوتے، بلکہ اکثر ان کی آزمائشیں دوسروں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں بھی اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے، بلکہ ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت مریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ، میں نے تو ہمیشہ تیری عبادت کی، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنے رب کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت میں بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آج ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، معمولی سی پریشانی آتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، صبر چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کے فیصلوں پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔
لیکن حضرت مریم ہمیں سکھاتی ہیں کہ بندے کا کام اللہ پر اعتراض کرنا نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد کرنا ہے۔ ان کی زندگی یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کے لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ لوگ بغیر تحقیق کے الزام لگاتے ہیں، کردار پر حملہ کرتے ہیں اور سچ جانے بغیر فیصلے سناتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کے نزدیک سچا ہو تو دنیا کی بدگمانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک دن خود اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ یاد رکھے، عزت انسان نہیں دیتا، عزت صرف اللہ دیتا ہے، اور جسے اللہ عزت دے دے پوری دنیا مل کر بھی اس سے عزت چھین نہیں سکتی۔ حضرت مریم کی زندگی میں ہمیں ایک اور عظیم سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ تنہا تھی، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ جب انہیں بھوک اور پیاس لگی، اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ جب وہ غمزدہ ہوئی، اللہ نے تسلی دی۔ جب لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے معجزہ رکھا، معجزہ دکھا کر ان کی پاکدامنی ثابت کر دی۔ یہی ہمارا رب ہے، وہ اپنے بندوں کی آہ سنتا ہے، آنسو دیکھتا ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آج آپ کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جسے کوئی نہیں سمجھ رہا، اگر آپ راتوں کو جاگ کر روتے ہیں، اگر آپ دل ہی دل میں ٹوٹ چکے ہیں، اگر رزق کی فکر ہے، اگر بیماری نے گھیر رکھا ہے، اگر گھریلو مسائل نے زندگی مشکل بنا دی ہے، یا اگر لوگ آپ کی نیت کو نہیں سمجھتے، تو یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی ہر حالت سے باخبر ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہماری نمازیں وقت پر ہیں؟ کیا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہے؟ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان کسی بے گناہ کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہی؟ کیونکہ قیامت کے دن صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت مریم کی حیا، پاکیزگی، عبادت، صبر، توکل اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سنواریں گے، تاکہ اللہ تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے، آپ کے ایمان کو تازگی دی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس دلایا ہے، تو یہی اس بیان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف یہ واقعہ سننے والا نہ بنائے، بلکہ اس سے سبق لے کر اپنی زندگی بدلنے والا بھی بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت مریم کی مبارک زندگی کا یہ واقعہ سننے کے بعد شاید یہ کوئی ایسا دل ہو جو نرم نہ ہو، کوئی ایسی آنکھ ہو جو نرم نہ ہو، کوئی ایسی روح ہو جو اپنے رب کے قریب جانے کی خواہش نہ کرے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، رحمت، حکمت اور اپنے نیک بندوں سے محبت کی ایک زندہ نشانی ہے، جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے۔ آج ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ظاہری کامیابی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ حضرت مریم کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو انسان تنہائی میں بھی کامیاب ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی ہر کامیابی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے حضرت مریم کتنی بڑی آزمائش سے گزری۔ وہ ایک پاکیزہ، عبادت گزار اور باحیا خاتون تھی، لیکن انہیں ایسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس پر لوگ صدیوں تک گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ درد برداشت کیا جو شاید الفاظ میں بیان بھی نہ کیا جا سکتا، مگر انہوں نے اللہ پر اعتماد نہیں چھوڑا، اپنی عبادت نہیں چھوڑی، اپنا صبر نہیں چھوڑا اور اپنی امید نہیں چھوڑی۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے کہ
کہ حالات بدل جائیں مگر اس کا رب نہ بدلے۔ آج اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی گھریلو جھگڑے، مشکلات، جیسے بھی مشکلات آ جاتے ہیں ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت مریم کی زندگی ہمیں حیا کا سبق بھی دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب بے حیائی کو ترقی اور آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، قرآن ہمیں حضرت مریم جیسی پاکیزہ شخصیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ پاک دامنی پر قائم رہنا آسان نہیں، لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ طاقت، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کسی بندے کی شکل یا مقام کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل، نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے تو دنیا کی کوئی آزمائش ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اب آئیے نہایت ادب، عاجزی، خشوع اور یقین کے ساتھ اپنے رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ تو ہی پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت مریم کو اپنی خاص رحمت، حفاظت اور عزت عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں بھی ایمان، حیا، پاکیزگی، صبر اور کامل توکل کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بد کلامی سے محفوظ فرما، ہماری نگاہوں کو پاکیزہ بنا، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق کر دیں اور ہمیں ہر اس کام سے بچا لے جو تجھے ناپسند ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور باعزت رزق عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا گو ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں وہاں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی مغفرت عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ جہاں کہیں مسلمان ظلم، جنگ، بھوک، خوف یا مصیبت کا شکار ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، انہیں صبر، استقامت اور آسانی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما، سچی توبہ کی توفیق دے، حسن اخلاق عطا فرما اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ہماری قبر کو نور سے بھر دے، میدان حشر میں ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، ہمارا حساب آسان فرما، ہمارے نامۂ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، ہمیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما، سچی توبہ کی توفیق دے، حسن اخلاق عطا فرما اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے اساتذہ، ہمارے مرحومین اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔